سورۃ المائدہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، یعنی جو تورات ہے، تو اس میں بنی اسرائیل پر اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. جبکہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی کی کوشش کر دی. پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے رسول ان کے پاس نہایت واضح پروف لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتی کرنے والے. تو بھئی یہی پتہ چل گیا کہ بھی کسی انسان کو قتل کرنا یہی بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان کو بھی کوئی مار دے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اور یہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. پھر فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو حق یعنی قصاص یا فساد کی سزا کے بغیر قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. یہ سورۃ الانعام جو کہ مکی صورت ہے، تو اس میں بھی یہ فرما دیا کہ بھی دیکھیے کہ یہ کسی کو قتل نہیں کرنا، ایکسیپشن دے دی، اور وہ بھی عام آدمی کو نہیں دی، بلکہ گورنمنٹ کی عدالت کو اتنی دی ہے اجازت کہ ہاں جی اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے یا یہ زمین میں فساد کیا ہے، کوئی دہشت گردی یا کوئی اس نوعیت کا معاملہ کیا ہے، تو ان کے لیے عدالت کو اجازت ہے کہ وہ قتل کروا سکتی ہے. بس اتنی لمٹ کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہسٹری کو پڑھ لیں، انہوں نے اسی پہ عمل کیا. اور پھر بعد میں مختلف ٹائم میں کوئی اچھی حکومت رہی ہے تو اس میں اچھا ایسا ہی عمل رہا ہے، اور کچھ حکومتیں ایسی ہیں کہ جن میں نہیں ہوا. تو ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی ہسٹری میں. تو ہر خاتون کی عصمت کا احترام یہ ہم پر لازم ہے. کوئی بھی خاتون ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ان کو ہمیں عزت کے ساتھ ہی کرنا، اور ان کو ہمیں کچھ تنگ نہیں کرنا. ہر سائل اور محروم کا یہ حق کہ اس کی مدد کی جائے، یہ ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، ہم نے ان کی جتنی ممکن ہو ہمارے اندر ہم خدمت ان کی کر دیں. ہر انسان کا حق آزادی خود اللہ تعالیٰ نے دے دی. کسی ایون بادشاہ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے. ایکسیپشن بس اتنی دی ہے کہ اگر ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو بس اسی آدمی کو ہی حکومت قتل کر سکتی ہے. بس اتنی لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں. مزید دیکھتے ہیں کہ جان، مال اور آبرو کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی ایک عزت دی ہوئی ہے. مزید کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو پوری صورت کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں گے تو آپ کو پورا ایک سینیریو بھی سامنے آ جائے گا. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن تَصُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. آپ کے لیے مسجد الحرام کا راستہ یعنی مکہ مکرمہ کے مشرکین کے لیے کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے ساتھ اس بنا پر آپ کی دشمنی بھی آپ کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ آپ حدود سے تجاوز کریں. اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنی ان کو بھی لمٹ کر دی کہ جناب انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا. مسجد الحرام کو بھی آپ لوگوں کے لیے بند کر دیا تھا کہ آپ کعبہ شریف پہ جا کے طواف بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ کو اتنی کر دی تھی، اور صحابہ کرام کو تو ہجرت کرنی پڑی تھی، مکہ سے نکلنا پڑا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا تھا وہاں سے. تو فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے یہ دشمنی ہے آپ کی، لیکن اس پہ اتنا اشتعال
ایسا نہ ہو کہ آپ حدود کے تجاوز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی لمٹ پہلے کر دی ہے بس اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. یعنی صحابہ کرام کو بھی اس پہ روکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مکہ مکرمہ فتح کیا ہے تو کسی کو قتل نہیں کیا، صرف چند کوئی 3-4 بندے ہی تھے کہ جو مسلسل فساد کر رہے تھے، بس انہی کو کیا اور باقی کسی کو نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کر دیا تھا کہ پورا فتح کر کے اعلان کر دیا تھا آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں یا آپ کعبہ شریف میں آ جائیں یا ابو سفیان کے گھر میں آپ رہیں جو آپ کے لیڈر ہیں، تو آپ پہ کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا ہیں کعبہ شریف پہ، ان کو کر دیا اکٹھے اور فرمایا کہ بھی آپ کیا ایکسپٹ کر رہے ہیں، آپ کا کیا ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ وہ خود بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں کچھ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات میں آپ سے کہوں گا کہ بھی میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی آپ پہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ہوا تو وہ سارے مکہ کے لوگ ایمان لائے تھے. تو یہ پھر رزلٹ ہوا اس کا. تو دیکھیے اصل یہ ایٹیٹیوڈ ریکوائرڈ ہے. پھر مزید دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ میں ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اہل ایمان اس معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی آپ پر نہ ابھارے کہ انصاف سے دور ہو جائے. انصاف کریں کہ یہ تعمیر شخصیت سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اب جو بھی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ابھی کسی قوم سے دشمنی بھی ہو تو تب بھی انصاف پہ آپ نے رہنا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ لمٹ کر دی ہے. اب ٹھیک ہے ہماری مرضی، ہم چاہیں اس کے خلاف عمل کر لیں، لیکن پھر جوتے بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے کھانے ہیں، یہ ہم خود سوچ لیں. سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اہل ایمان انصاف کے علم بردار اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن جائے. کہ یعنی آپ میں انصاف اور عدل اس کو آپ نے قائم رکھنا. آپ کہیں گے کہ جی ہمیں اتھارٹی نہیں دی، اتنی تو ہے نا کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں نا، وہاں پہ تو عدل کریں. آپ اگر کمپنی میں آپ کو کوئی پوزیشن ملی ہوئی ہے تو آپ کو آپ کی ٹیم پہ تو ہے نا اتنی، تو بس اس پہ تو عمل کریں نا. بس یہی ہم پہ رسپانسبلٹی ہے. اور پھر ٹھیک ہے کہ جو حکومت میں آ کے آپ کو اتنی لیول پہ مل جائے تو پھر آپ کو پوری قوم کے لیے بن جاتے اسٹیٹس آپ کا. تو اسی پہ ہمیں قرآن مجید کا حکم ہے. اب دوسرے پہلو پہ آتے ہیں مساوات، عدل اور حقوق. یہ دیکھیے کہ یہ آپ نے ابھی جو میگنا کارٹا جو میں نے عرض کیا تھا، تو کیا لگ رہا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ وہ لوگ میچ کر رہے تھے کہ کم از کم بات جو کی ہے وہ ویسی ہے کہ نہیں. اب آئیے مزید ہم دیکھتے ہیں. ارشاد ہوا سورۃ الحجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگ ایک دوسرے کو بھائی خیال نہ کریں گے تو انہیں برائیوں میں پڑے رہیں گے، اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا اور آپ کو فیملی اور قبیلوں میں تقسیم کر دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچان لیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو آپ میں سے سب سے زیادہ نیک ہے. وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور انفارمیشن کا مالک وہ اللہ ہے. علیم و خبیر کا اصل مطلب یہ. تب آپ ذرا خود امیجن کر لیں، یعنی ہمارے ہاں ہر قبیلہ دوسرے سے یا اپنے ایک اس کو اپنی فیملی کو بڑی عزت ہم دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے، تو یہ ہم اس کے خلاف ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو آج توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کے عین حکم کے مطابق تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہے، چاہے وہ
اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جو لیکچر حج کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، اس میں وہی بات آپ نے فرمائی کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ اجمی کون ہے کہ جو عرب نہیں ہے، تو عرب کے علاوہ جو ہے اجمی، ان کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کہ ہم سب سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی قبیلے بن گئے، جو بھی ہماری ایک دوسرے کی کوئی ٹائٹل بن گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب انسان برابر۔ پھر سورۃ المائدہ میں بھی ارشاد ہوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کریں، بدی اور گناہ کے معاملے میں تعاون نہ کریں۔ یعنی اگر دوسرے قوموں کے ساتھ تعلق ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے، تو وہاں پہ بھی کہا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی ہیلپ کریں، اور اگر وہ کوئی گناہ یا اس کے معاملے پہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نہ کریں۔ پھر سورۃ الانفال میں بھی دیکھیے کہ یہ ایک برسر جنگ دشمنوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے وہ بھی طے کر دیے کہ اگر آپ کی جنگ ہو کسی کے ساتھ، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو پھر بھی ایک لمٹ ہمیں کر دی۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْئِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ ہو تو اس کا عہد اعلانیہ اس کے منہ پر بھیج دیجیے۔ یعنی اگر آپ کا قوم نے کسی دوسری قوم سے، چاہے وہ مسلم قوم ہے یا غیر مسلم ہے، ان سے معاہدہ ہے تو آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب وہ ہمارے ساتھ کوئی سازش کر رہے ہیں یا کرنے لگے ہیں، تو بھی آپ پھر اس اپنے ایگریمنٹ کو ان کے سامنے لے جا کے کینسل بھی کر دیں، پھر جا کے کریں جنگ۔ اور جنگ کے اندر ہم پہ یہ رسپانسبلٹی یہ بھی کر دی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ان کے حقوق بھی ہیں، معاہدے کے مطابق عمل کریں، اور غیر قاتلین پہ ہماری کر دی کہ ان سے آپ نہیں مار سکتے، نہ ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کئی بکس، بخاری، ابو داؤد، کچھ اور بکس میں بھی آپ کو ملے گی، آپ نے فرمایا کسی بوڑھے، کسی بچے، کسی عورت کو قتل نہ کیجیے گا، خانقاہ نشین راہبوں کو قتل نہ کیجیے گا، یا عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہ ماریے گا۔ آگ کا عذاب، اب آگ کے رب کے سوا کسی کو زیب نہیں ہے۔ کسی زخمی پر حملہ نہ کریں، اور کسی قیدی کو قتل نہ کیجیے گا، کسی کو باندھ کر قتل نہ کیجیے گا، لوٹ مار حرام ہے، اور راستہ مت بند کیجیے گا، لاشوں کا مسئلہ یہ بھی حرام ہے۔